الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال، اما بعد۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ عزیز دوستو، یہ بڑا پربہار موقع ہے، یہ مسرتوں کا، شادمانیوں کا، خوشیوں کا، اور ایسے ہے جیسے سارے چمن میں بہار کھلی ہوئی ہے، ایسے ہے جیسے کوئی بیماروں کو شفا دے گیا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے گلیاں اور بازار بول کر کہہ رہے ہوں کہ نہیں، آج اللہ نے ہر چیز کو بہار عطا فرمائی ہوئی۔ یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول اور یہ مہکا ہوا خوشبودار موسم، یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارکہ کی خوشی منا رہا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک آپ سارے انبیاء کو پڑھ لیں، وہ سارے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، اللہ کے رسول آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، وہ کہا کرتے تھے آنے والے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آ گئے ہیں۔ اے مسلمان، تو چھوٹا سمجھتا ہے، تو شاید ہلکا جانتا ہے، ہوش کر اور اپنے اندر کے مصطفیٰ کریم کے اس غلام کو بیدار کر۔ رب فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بڑا ہی احسان کیا ہے، میں نے بڑا ہی احسان کیا ہے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا اس بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں اپنا شانوں والا رسول عطا کیا ہے۔ دیکھو تو لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی بڑی خوشی ہے، ہمیں بھی میلاد نہیں ہم مناتے، خوشی ہمیں بھی بڑی ہے، پر جلوس میں ہم نہیں جاتے۔ میں دردمندانہ سوال ہے، بھئی ہمیں کیسے پتا چلے گا تمہیں خوشی ہے؟ خوشی ہو تو کیسے پتا چلے گا؟ بھئی ایک آدمی نے اپنے بھائی کو بلایا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس کو کارڈ بھیجا، اس نے وصول ہی نہیں کیا، میں ناراض ہوں۔ اس کو کہا شادی کی دعوت پہ آؤ، کہا میں نے نہیں آنا، میں ناراض ہوں۔ اور ہر بات پہ کہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے پر تم شادی کرو، آنا میں نے کوئی نہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے پر میں بارات کے ساتھ نہیں جاؤں گا، خوشی مجھے بڑی ہے، خوشی مجھے بڑی ہے پر میں ولیمے میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو اپنی خوشی سام کے رکھ کول، تو نہ ہی کارے ہی چنگا ہے۔ او بھائی، ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مسرت کا اظہار تو کرو نا، خوشی کا اظہار تو کرو نا، تھوڑا سا تمہارے چہرے تو بتائیں کہ تمہیں مصطفیٰ کے آنے کی بڑی خوشی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ میلاد شریف کا موقع پوری امت مسلمہ کو پیغام دیتا ہے، اور یہ موقع عالم کفر تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ قوم آج بھی سب سے زیادہ جڑی ہے تو اپنے نبی کے قدموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میلاد انقلاب کا نام ہے۔ میلاد جب تک نہیں ہوا تھا تو بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں۔ آپ علماء سے یہ سن تو لیتے ہیں، پر ذرا اس معاشرے کی بے حسی تو دیکھو۔ بیٹی جان ہوتی ہے باپ کی، بیٹی رونق ہوتی ہے گھر کی۔ او بھائی، بیٹی جو اتنے وقار والی ہوئی تو آپ پڑھیے نا، حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں میں موجود تھا جب وہ شخص آیا تھا۔ لوگ 12 ربیع الاول کے اس معاملے کو معمولی واقعہ سمجھنے لگے۔ نہ بھائی، ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں، یہ معمولی واقعہ نہیں۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 100 بچی زندہ دفن کی ہے، زندہ دفن۔ اور کہتے ہیں میری اپنی بیٹی، میں سفر پہ تھا تجارت پہ، تو میرے پیچھے سے میرے گھر میں بیٹی ہو گئی، میری بیوی نے اپنے میکے جا کے چھپا دی، تو میں واپس آیا تو اس نے کہا بچہ ہوا تھا، فوت ہو گیا، میں نے دفن کر دیا۔ جب بچی 4-5 سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا میری بیٹی ہے۔ کہتے ہیں میں اسے لایا اور میں نے اسے کہا میں تیرا باپ ہوں، تجھے تحفہ لے کے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ میرے بالوں سے کبھی لپٹتی، کبھی میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی، کبھی میرا ماتھا چومتی، پر میں اسے لے گیا اور لے جا کر میں نے گڑھا کھودا، اور اس گڑھے میں اس بچی کو جب رکھا، اس نے باہر آنا چاہا تو میں نے اس کے سر پہ ضرب لگائی، جب چوٹ لگائی تو وہ دوبارہ گڑھے میں گری۔ میرا ویسے وجدان کہتا ہے کہ جب سے میلاد ہو گیا ہے، آج کسی باپ کی بیٹی اگر چارپائی سے گر جائے تو شاید وہ ساری رات سو نہ سکے کہ بچی گر گئی ہے میری۔ کہتے ہیں میں نے چوٹ لگائی سر پہ، خون بہا تو وہ گری، میں نے مٹی ڈالی، وہ ابا جی کہتی رہی۔
داہیہ کلبی کہتے ہیں وہ بتا رہا تھا اور نبی کریم بار بار اپنی چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور اپنے آنسو پونچھتے تھے، بار بار چادر کا پلو اٹھاتے تھے اور آنسو پونچھتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے آنسو پونچھتے تھے۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں حضور نے پوچھا تیری جرت کیسے ہوئی، تو حوصلہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا محبوبہ پتہ نہیں، لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج سویرے آپ کے ایک صحابی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو وہ یہ رحمت للعالمین کے لفظ ہیں، یہ تو میں نے اپنی مرتی ہوئی بیٹی سے سنے تھے۔ تو آج جب میں نے اس کی زبان سے سنے تو میں نے کہا تو انہیں جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے چل۔ تو حضور میں آپ کے دروازے آیا ہوں، رب معاف کر دے گا؟ تو میرے حبیب نے فرمایا چل پڑھ کلمہ، جو میرا کلمہ پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ بھائی غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتا۔ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال کے بارے میں بڑے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا منفرد لکھا ہے کتابوں میں۔ حضرت بلال سے لوگوں نے کہا آپ نبی پاک سے متاثر کیسے ہوئے؟ تو جناب بلال کہنے لگے میں زیادہ لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، چونکہ میری ڈیوٹی تھی گھر میں کام کرنے کی، اور مجھے سخت سزا ملتی تھی امیہ بن خلف کی طرف سے۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن جدان کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف نے تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر خریدا۔ عبداللہ بن جدان کہنے لگا میں فارغ نہیں، آپ لے لیں، آپ اس کو سزائیں دیں۔ تو کہتے میں ان کے گھر میں ہوتا تھا، تو میں تو زیادہ لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا، کبھی مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا باہر نکلنے کا۔ ہماری غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی۔ آج تو ہر آدمی کہتا ہے نا میں کچھ چودھری سے لے کے کھاتا ہوں۔ یہ جو تیرے اندر حوصلہ ہے نا، یہ میرے رسول نے تجھے عطا فرمایا ہے، یہ میرے نبی نے تجھے دیا ہے، ورنہ تو غلام بکا کرتے۔ یہ حوصلہ تجھے رسالت مآب نے دیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں ایک دن مجھے بخار چڑھ گیا بڑا تیز، میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا۔ فرماتے مجھے تیز بخار چڑھ گیا تو ٹھنڈ بڑی سخت تھی، میرے مالک نے مجھے کئی کلو جوں دیے پیسنے کو چکی پہ۔ کہتے میں بیمار تھا تو میں نے کچھ دوائی لی جو اس وقت موجود ہوتی تھیں، تو میں نے ایک لحاف لیا، دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا، اس نے آ کر کے مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کھینچ کر کمبل اتارا، رضائی اتاری، لحاف اتارا، کہنے لگا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا، وہاں چکی پیسے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ تجھے قمیض پہننے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں تیز بخار، ٹھنڈ کا عالم، اور جب میں چکی پیس رہا تھا تو رو رہا تھا، اور میں پوچھ رہا تھا خدایا ہمارے نصیب۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دروازے کے قریب سے رسول پاک گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دستک دی۔ میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلے آ جاؤ۔ محبوب اندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں مداوا کوئی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں میں نے سخت جملے کہے معاذ اللہ، حضور چلے گئے، اور جب حضور جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بس جا رہے ہو نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا جاؤ۔ کہتے ہیں قربان جاؤں تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا، کھجوریں تھیں، حضور تشریف لائے اور کریم رسول نے مجھے کھجوریں دی، دودھ پلایا اور کہا چل جا کمبل میں بیٹھ جا۔ تو میں نے کہا چکی کون پیسے گا، وہ تو بڑا مارے گا۔ کہتے ہیں لوگو اس نبی کا میلاد اور معراج بھول نہ جانا، اس رسول پاک کی محبتوں میں کمی نہ آنے دینا، اس محبوب کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دینا۔ فرماتے ہیں میرے حبیب کے میں قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بیٹھ رضائی میں اور آج تیرے حصے کی چکی میں پیسوں گا۔ کہتے ہیں ساری رات حضور چکی پیستے رہے، ساری رات۔ سویرے میں اٹھا اور میرے حبیب پاک نے مجھے وہ سارا کچھ دیا اور خود چلے گئے۔ اگلی رات پھر آئی تو حضور پھر آ گئے، مجھے پھر رضائی میں لٹایا، دودھ پلایا اور ساری رات چکی پیسی۔ کہتے ہیں بس تیسرے دن حضور چکی پیس کے جانے لگے تو میں نے قدم تھام لیے، میں نے کہا بیبا دنیا ساری جھوٹ بولتی ہے، زمانہ سارا غلط کہتا ہے، جو غلاموں کے حصے کا کام کرے وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے۔ میں دو چار باتیں آپ سے وہ والی کرنا چاہتا ہوں جو میلاد شریف پہ سننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی طرح سے ہمارے اوپر ہمارے نبی کے بھی حقوق ہیں۔ یہ حقوق
خود قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، رسول پاک نے بیان کیے ہیں، صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت سے وہ حقوق ملتے ہیں، ان میں پہلا حق یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول پہ بھی، اور ایمان لانا تگڑا سارا۔ اس طرح نہیں کہ بات آپ کی صحیح ہے، رزق حلال کھانا چاہیے پر گزارا بھی تو نہیں نہ ہوتا آرام کے بغیر، جھوٹ کے بغیر کام بھی تو نہیں نہ چلتا، یہ نہیں۔ جو حضور کہہ دیں اس پہ ڈٹ جا، یہ ایمان ہے، یہ حق ہے نبی پاک کا، جو حضور کہہ دے اس پر تو ڈٹ جا۔ ایک صحابی تھے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ کسرا کا ایک بادشاہ تھا، تو وہ بڑے وزنی سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، اور جب وہ کوئی بات کرتا تھا نا، فیصلہ کرتا تھا تو کنگن ہلاتا تھا۔ عرب کے اندر مشہور تھا کنگنوں والا بادشاہ، سونے کے موٹے کنگن اس نے پہنے ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے کہا تھا اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں نہیں آ جاتے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، کافر قلعہ بند ہو گئے، انہوں نے نا بہت بڑا ایک قلعہ تھا، بڑی دیواریں تھی، اندر سے کنڈی لگا لی، باہر نہیں نکلتے تھے۔ مسلمانوں کی مجبوری تھی کہ وہ باہر نکلیں تو جنگ کریں۔ ایک منجنیق ہوتی تھی، جس طرح غلیل نہیں ہوتی، اس طرح دو بانس بہت لمبے باندھ کے، تو اس کے اندر جس طرح وہ جھولا ہوتا تھا بچوں کا کہ پینگ آکھی دا سی انہوں، اس طرح اس کو بنایا جاتا تھا، اور پیچھے اس کے اندر گولا رکھ کے لوگ کھینچتے تھے پیچھے، اور جب چھوڑتے تھے تو وہ جا کے دشمن پہ لگا کرتی۔ اسی کو دیکھ کر پھر توپ ایجاد کی گئی۔ حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے اس منجنیق میں مجھے بٹھاؤ اور کھینچ کے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ یہ میری بات کی ایمان کی بات کر رہا ہوں، اندر جا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ تو صحابہ کہنے لگے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تو اندر گرے گا تو تیری ہڈی پسلی کوئی نہیں بچے گی، اور اگر بچ بھی گئی تو جن کے بیچ تو جائے گا وہ تجھے چھوڑیں گے، رزق نہ لے، تو نہیں بچے گا اگر اندر گیا تو۔ جناب سراقہ بن مالک آنکھیں کھول کے دیکھا، فرمانے لگے تم مجھے پھینکو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل بے فکر ہو کے پھینکو۔ کہا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کسرا کے کنگن نہیں آ جاتے۔ کنگن ابھی نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آئیں گے حضرت اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ حضرت سراقہ بن مالک کو پھینکا، اندر گئے، گرے بھی، دروازہ بھی کھولا، باہر بھی آئے، سارا کچھ ہوا، اور باہر آ کے لوگوں سے کہنے لگے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے نبی کے فرمان بڑے سچے ہیں؟ ہوا ہے کچھ؟ زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت سراقہ بڑے بوڑھے ہو گئے، یہ آنکھیں جھک گئیں، بال سفید ہو گئے، بیمار ہو گئے، ضعیفی آ گئی۔ اس وقت کسرا کا علاقہ فتح ہوا اور کنگن حضرت عمر کے پاس آئے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ بلاؤ سراقہ کو۔ تو لوگ کہنے لگے حضور وہ تو اٹھ نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا ایک دفعہ کان میں جا کے کہو تو صحیح، کہو تو صحیح۔ کہتے کان میں جا کر سراقہ کنگن آ گئے ہیں، تو اس بوڑھے کو اللہ نے زلیخا کی طرح جوانی عطا کی، اٹھے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں جب مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، کسرا کے کنگن حضرت سراقہ نے پہنے، تو صحابہ پھر میرے رسول کے نعرے لگانے لگے، کہنے لگے دیکھو میرے نبی نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ ایمان کی مضبوطی لائیں۔ مسلمان کمزور باتیں کرتا ہے، اس کمزوری سے باہر آئیں۔ یہ کہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، نمازی ہو جاؤں گا تو دکان کیسے چلے گی، داڑھی رکھوں گا تو حالات کیسے بدلیں گے؟ باہر آئیں، ایمان میں مضبوطی لائیں۔ پہلی بات حضور پہ ایمان لاؤ، دوسری بات نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرو، تعظیم مصطفیٰ کرو۔ کس طرح کرو؟ کس حد تک کرو؟ اس کی کیفیات کیا ہیں؟ اس کا طرز کیا ہے؟ کتنی تعظیم کرنی ہے؟ تو وہ بھی عروہ بن مسعود ثقفی نے 1400 صحابہ کا کٹھا عمل بتایا ہے۔ جب وہ آئے نبی پاک کے پاس حدیبیہ کے موقع پر اور واپس گئے تو جا کے کہنے لگے میں دیکھ آیا ہوں، میں نے ساری زمانہ دیکھا ہے، پر جو ادب نبی پاک کے امتی اپنے نبی کا کرتے ہیں وہ میں نے کسی کا کرتے نہیں دیکھا۔ اور وہ ادب کس طرح کا؟ عروہ بن مسعود کہنے لگے ابو سفیان یار میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ نبی پاک نے ناک سے ریٹھ نکالی ہے، اور عثمان غنی جیسے مالدار آدمی نے اپنے ہاتھ پہ لے کے چہرے پہ مال لی ہے۔ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضور نے پانی منہ میں ڈالا کلی کرنے کے لیے، اور بلغم مبارک نکلی ہے تو عبد الرحمن بن عوف جیسا سردار اور سیانہ بندہ اس کو لے کے چہروں پہ مال رہا ہے۔
اور میں نے دیکھا ہے عمر فاروق جیسے لوگ، عثمان غنی، مولا علی جیسے دلیر لائنوں میں کھڑے ہوئے کہ حضور کے جسم سے لگے ہوئے پانی کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے اور اس قطرے کے ساتھ ہم اپنے وجود کو مس کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی تبرک عطا فرما دے۔ صحابہ نے تعظیم رسالت مآب کا وہ منظر بیان کیا، وہ کیفیات بیان کی کہ لوگ آج شش کر اٹھے اپنے دلوں میں حضور کی تعظیم۔ اور پھر ہے اطاعت رسول، جو حضور کی فرما برداری نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو حضور آپ کا کون ہے؟ فرمایا جو میری مانے وہ میرا ہے، جو میری مانے، بول کے بتائیے ہم کس کے غلام ہیں؟ بات کس کی مانتے ہیں؟ بھئی غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی، مرضی وہ جو اس کے آقا کی۔ اگر نبی پاک کے غلام ہیں تو رنگ روپ نبی پاک جیسا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا رسول پاک جیسا ہونا چاہیے۔ اور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ لو سنو ایک حدیث، یہ بخاری ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کو لے کے آئے نا یہاں مدینہ طیبہ، تو مدینے کے سارے لوگوں نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی، کچھ نے دیکھا تھا کچھ نے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہاں لے کے آئے جناب صدیق اکبر تو کہتے ایک درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے۔ اب حال یہ تھا کہ جس طرح کے کپڑے حضور کے تھے جناب صدیق اکبر کے بھی اسی طرح کے تھے، جس طرح کا لباس حضور نے استعمال کیا اسی طرح، اور جس طرح کا امامہ جناب محبوب نے باندھا ویسا ہی جناب صدیق اکبر نے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اگر امامے کا ایک پیچ کہیں سے حضور کا ڈھیلا تھا نا تو جناب صدیق اکبر کا بھی ڈھیلا تھا۔ اس طرح ہر چیز رنگی ہوئی تھی حضور کے رنگ میں، کچا رنگ للاری والا اے جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو کہتے ہیں وہ ساری کیفیات وہی تھی۔ اب مدینے کے جن لوگوں نے دیکھا نہیں تھا نا، کچھ لوگ تو نبی پاک سے سلام لیتے، ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے، اور کچھ حضور کے پاس ہی نہ آتے، جناب صدیق اکبر کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، انہوں نے پتہ کیا کیا، ایک چادر لی، موسم تھا گرمی کا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی، اگرچہ سائے میں بیٹھے تھے پھر بھی حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو سایہ کرنے والا ہے وہ غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے، وہ آقا ہے۔ سایہ کر دیا جناب، اب لوگوں کو پتہ چلا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں اس قدر زیادہ جناب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہاں تو بھائی یورپ کے ممالک میں مسلمان حکمران کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کون سا ہے عیسائی کون سا ہے۔ جس طرح کی پینٹیں ان کی ہیں اسی طرح کی ان کی ہیں، جس طرح کے چہرے ان کے ہیں اسی طرح کے ان کے۔ مسلمان کی انفرادیت ہے، اس کا رنگ روپ بتاتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ماننے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور میں کر جاؤں، لطیف بات ہے، یہاں بزرگ فرماتے ہیں وہ چند منٹوں کے لیے سایہ کیا تھا جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر، چند منٹوں کے لیے، تو حضور نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ قیامت تک حضرت صدیق اکبر کی قبر پہ اپنے گنبد کا سایہ کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے سایہ۔ اور حضور کا حق ہے، امت پر حق ہے نبی پاک کا کہ امت ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رسول سے محبت کرے، ہر چیز سے۔ ہاں، بیٹا زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے، نبی پاک زیادہ پیارے ہونے چاہیے، مال زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے، حضور زیادہ پیارے ہونے چاہیے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہارون رشید کے بیٹے نے کدو پکڑا ہوا تھا، کدو کے ساتھ تھوڑی سی ٹہنی ہوتی ہے، تو وہ یوں کدو کو گھما رہا تھا۔ اس نزاکت کو سمجھیں، لوگ کہتے ہیں مولوی شور کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نبی پاک کے ساتھ امت کا رشتہ نازوں کی بڑا ہے، اس نزاکت کو سمجھا کریں۔ کدو پکڑا ہوا تھا تو کدو کے ساتھ ٹہنی تھی تو بچہ گھما رہا تھا۔ امام مالک اٹھ کے گئے اور ہارون رشید کے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے یہ کدو نہیں، یہ کھانا نبی پاک کی سنت بھی ہے، اور کدو شریف حضور کو پسند بھی بڑا تھا، اس طرح کار، اس کو نہ گھما، کوئی اور سبزی ہوتی تو میں تجھے نہ کہتا۔ وہ بچہ تھا نا جوان، اس نے توجہ ہی نہ کی، تھوڑا آگے جا کے تو پھر گھمانے لگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس گئے، کہنے لگے تیرے بیٹے کو 2 دفعہ سمجھایا ہے کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہے، اور یہ کدو نبی پاک کی پسند ہے، اس کو میں نے 2 دفعہ سمجھایا، پھر بھی کدو کو گھما رہا ہے، اب اس پر حد لگے گی، اسے جرمانہ ہوگا۔ تو ہارون رشید نے بیٹا نہیں دیکھا،
رسول اللہ کا پیار دیکھا. کہنے لگے حضور کیا حد ہے؟ فرمایا اسے باندھو ستون کے ساتھ اور اسے 20 کوڑے مارو، اس پر کوڑے برسائے جائیں. اس نے اس کدو کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا جو نبی پاک کا پسندیدہ تھا اور اس کے آگے بڑھے. تو امت کی سب سے بڑی ڈیوٹی لگائی ہے نبی پاک نے. وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ امت نبی پاک کا دین آگے پہنچائے. یہ ڈیوٹی ہے امت کی. یہ پیغام آج آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. امت کی ڈیوٹی ہے کہ نبی پاک کا دین لے کے جائے. مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے نا، لیکن حضرت بلال کی قبر کہاں ہے؟ ملک شام میں. اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے نا کہ مدینے میں دفن ہوں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، کام نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے. مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے، پر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر چائنا میں ہے. مدینہ کے اندر وصال کی بڑی فضیلت ہے، پر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ترکی میں ہے. بھائی صحابہ پھیل گئے، گلی گلی نگر نگر گئے، انہوں نے جگہ جگہ جا کے نبی پاک کا دین پھیلایا. تو 10,000 مسجد دے کے فارغ ہو جاتا ہے؟ تو لوگوں کو کون نکلے گا دین کے لیے؟ کون بات کرے گا؟ یہاں لوگ بڑی زبانیں کھول کھول کے کہتے ہیں علماء کچھ نہیں کرتے، مولوی سو گئے. او خدا کے بندو، 10,000 روپیہ لے کے یہ لوگ 5 وقت مسجدوں میں اذانیں پڑھتے ہیں. اور کبھی ان لوگوں کے دکھوں کو جا کے دیکھو تو پتا چلے کیا حشر ہے، کیا پروٹوکول ہے مولوی کا معاشرے میں، کیا احترام رہ گیا ہے، کون سا درجہ ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ 2-4 باتیں کر کے گزر جاتا ہے. لیکن علماء کی زندگیاں کبھی پڑھ کے دیکھو. اگر دین کے چمن میں بہار ہے تو ان علماء کی وجہ سے ہی ہے. وہ جو موٹے درباروں کے سجادہ نشین پیر ہیں وہ تو نکلتے ہی نہیں. وہ تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ممبر ہیں، وہ کب نکلیں گے؟ جتنے ڈنڈے کھاتے ہیں یہ مولوی کھاتے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں. گلی گلی نگر نگر گھومنا پھرتا ہے. رسول اللہ کا دین ایسے نہیں پہنچ جاتا. او یار، ابھی تک اس امت نے دعائے قنوت یاد نہیں کی. رسول اللہ کے نام لینے والوں کو ابھی تک حضور کے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام یاد نہیں. اور یارو، اتنا بڑا ظلم کہ نبی پاک کی ازواج کے نام یاد نہیں. اتنی بڑی زیادتی کہ لوگوں کو دین کے موٹے موٹے مسئلوں کا نہیں پتا. میرے ساتھ دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں میں انہیں بھی دین نہ سکھا سکوں. تیری میری ڈیوٹی ہے. حق نے کر دی ہیں دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے. میدان میں نکلنا ہے کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کام ابھی ختم نہیں ہوا. اقبال کہا کرتے تھے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی دور دور توحید کا نور پھیلانا ہے. 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے. جو مسلمان دین سے دور ہیں انہیں قریب لانا ہے. ہمارے جوانوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے بت پوجنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کوئی پوجتا ہے. حکمران کہتے ہیں چرچ بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں، ہولی دیوالی میں بھی چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں. او ظالموں، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں خبر نہ ہوئی کہ جن بت پوجنے والوں کی ہولی میں تم گئے ہو، ان بتوں کے خلاف ہی تو ساری زندگی میرے نبی نے جہاد کیا ہے. ان بتوں کے ساتھ ہی، ان بتوں کے ماننے والوں کے خلاف ہی تو حضور نکلے. تم ان کے پاس چلے گئے جن کے خلاف حضور جہاد کرتے رہے. ہمیں نکلنا ہے. ہمیں 1 2 3 4 کر کے. آپ یقین کریں، میں تو کہا کرتا ہوں کوئی آدمی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بھی اس دور میں دین کا کام کرتا ہے تو اس کی بھی مہربانی. او چلو نام تو لے رہا ہے، کچھ کر تو رہا ہے. حالات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے جوانوں کو دہریہ بنایا جا رہا ہے. ایسی ایسی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہیں کہ ہر چیز بکھری ہوئی ہے. میں مثبت بات کرنے کا عادی ہوں. میں یہ درس دیتا ہوں آج کے دن امت مسلمہ کو. اتنا بڑا پنڈال اور سارا بھرا ہوا، ہزاروں لوگ یہاں آئے ہیں. ابھی ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے آج تو واقعی آپ نے عید بنا دی ہے. اینج تے عید پڑھن جائید ہے آج تو آپ نے. تو میں نے کہا ہم کون ہوتے ہیں عید بنانے والے؟ یہ تو عید محبوب کو پیدا کرنے والے نے بنائی ہے. یہ تو واقعی عید کا سما لگ رہا ہے. عزیز بھائی یاد رکھو، آج کے دن مسلمان کو عہد وفا کرنا ہے کہ وہ حضور کا دین سیکھے گا بھی اور سکھائے گا بھی. اور میری اپیل ہے جو آدمی دین کی جہاں بھی نوکری کر رہا ہے، اس کا عقیدہ اگر ٹھیک ہے، وہ جہاں بھی نوکری کر رہا ہے، تو مہربانی کرو
حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت کسی کی بھی نہ کرو.